سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں رمضان کے آخری عشرے کے اندر کچھ وقت قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کے درس میں انشاءاللہ 21ویں پارے کے جو مضامین ہیں اس پر بات ہوگی، اور اس پارے کے اندر بہت سی صورتیں جن میں سے اکثر مکی صورتیں ہیں، جن میں بنیادی طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اس حوالے سے مختلف انداز میں بات کی گئی ہے. اور آخری صورت جو ہے سورہ احزاب، یہ مدنی صورت ہے جو غزوہ احزاب کے تبصرے کے طور پر نازل ہوئی. تو سورہ عنکبوت میں جو اس کا بقیہ حصہ ہے پہلے آج اس کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ روم ہے، 60 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے. اس کے بعد سورہ لقمان ہے جو 34 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے. اور پھر سورہ حامیم سجدہ ہے جس میں 30 مکی آیات ہیں. اور پھر آخر میں سورہ احزاب ہے جس کا اکثر حصہ کل ہم مطالعہ کریں گے. آج صرف جنگ احزاب یا غزوہ احزاب سے متعلق جو آیات ہیں، پہلے 2 رکوع ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ان میں مجموعی طور پر 21ویں پارے کے اندر جو مضامین ہیں اس میں اکثر آیات میں سورہ عنکبوت میں، پھر سورہ روم میں، پھر سورہ لقمان میں، سورہ حامیم سجدہ میں، یعنی اس پارے کی تقریباً 70-75% حصے میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے اوپر انسانوں کے سامنے مختلف انداز میں دلائل رکھے ہیں. اور پھر اللہ نے مجموعی طور پر انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارا خالق جس کو پہچاننے میں تمہیں شک ہو رہا ہے یا تم جس کو پہچاننے میں مشکل کا شکار ہو رہے ہو، وہ اپنی مختلف نشانیوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. یہ اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا. سورہ روم میں وہ آیات آئیں گی، کائنات الہی، اللہ کی جو کائنات ہے اس میں اللہ کی نشانیاں کہاں کہاں کس انداز میں کام کر رہی ہیں، موجود ہیں اور انسانوں کو دعوت توحید دے رہی ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے بارے میں اور پھر کائنات میں اپنی نشانیوں کے بارے میں دلائل دیے ہیں. سورہ لقمان میں ابتدا کے اندر بھی آخر میں بھی اللہ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ ان میں مشترکہ طور پر عقیدہ توحید کے حوالے سے مختلف انداز میں آیات، نشانیوں کے ذریعے، عقلی دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بات کی. سورہ عنکبوت میں اللہ نے پوچھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے. یہی بات سورہ لقمان میں آئے گی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مشرکین مکہ کا ایک اور ان سے جو سوال کیا اور اس کا جو جواب وہ دیتے تھے اس کا ذکر کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، اور ان سے پوچھو کہ آسمانوں سے پانی نازل کرنے والا کون ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تو ان سب سوالوں کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، لیکن ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ خود یہ ساری کائنات نہیں چلا سکتا، اس کے مقربین ہیں، اس کے بڑے عزیز ہیں، اس کے بڑے رشتے ہیں، اس نے بڑے اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے معاملات میں، کاروبار سلطنت میں شریک کر رکھا ہے. تو یہ عقیدہ جو تھا مشرکین کا تھا کہ اللہ خود اکیلا یہ ساری کائنات اور اس کا انتظام اور انصرام نہیں چلا رہا، بلکہ اللہ کے ساتھ اس کے مددگار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت مختلف انداز میں اپنی نشانیاں اور اپنی آیات رکھی. اسی طرح عقیدہ رسالت کے حوالے سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے، اس کے حوالے سے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات لے آیا ہے تو قرآن نے کہا ان آیات میں کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ،
کہ تمہیں شک میں پڑھنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی. تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں رہے, یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے, انہیں لکھنے پڑھنے کا ہنر اور فن ہم نے نہیں دیا, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, انہیں تو وہ آیات بینات دی گئی ہیں جو اصل میں اہل علم کے سینوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب علم کہا کہ انہیں علم دیا گیا, لیکن یہ علم براہ راست اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا. دنیاوی ذرائع علم حاصل کرنے کے کہ پڑھنے کے ذریعے, لکھنے کے ذریعے, کسی حلقے میں بیٹھ کر, کسی استاد کی بات سن کر, کسی شیخ کی صحبت میں نہیں, یہ طریقہ نہیں, بلکہ اللہ نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر آیات بینات نازل کی ہیں. تو عقیدہ رسالت کی وضاحت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے حوالے سے مختلف انداز میں بات رکھی ہے. ایک تو دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے, یہ کھیل تماشا ہے, اس میں کوئی مقصدیت تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور یہی اصل مقصد ہے, تو یہ کچھ نہیں ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان الدار الاخرۃ ہی الحیوان, جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشگی کا گھر ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے اگر کوئی گھر بنایا جا سکتا ہے, اسے سوچا جا سکتا ہے, تو وہ آخرت ہی کا گھر ہے. دنیا کی زندگی تو ایک وقت کے لیے ہے, یہ 2-4 لمحوں کی کہانی ہے, اس کے بعد پھر انسان کو اگلے سفر پر روانہ ہونا ہے. اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا, اور پھر وہاں پہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا احوال سنایا کہ پھر وہاں پہ مشرکین کیا کہیں گے, افسوس کریں گے, اور اہل ایمان کا ذکر کیا کہ اہل ایمان کا دنیا میں رویہ کیا ہوتا ہے, اور اس رویے اور اس ایمان کی وجہ سے پھر انہیں آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملیں گے. تو یہ مضامین ہے بنیادی طور پر جو آج کے ہمارے دورہ قرآن میں انشاءاللہ ہم ان پہ بات کریں گے. سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے 21ویں پارے کی, وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, اور یہ پہلا جو حصہ ہے 21ویں پارے کا, خاص طور پہ سورہ عنکبوت کی, اس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے, یعنی ویسے تو قرآن کی ہر آیت میں معانی کا ایک سمندر ہے, ہدایت کا سامان ہے, لیکن بعض آیات کے اندر اتنی خوبصورت اور جامع انداز میں بات ہوتی ہے کہ وہ بہت اپیلنگ ہوتی ہے, اور انسان اگر سچے دل سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے ہدایت کا بہت سامان اس کتاب میں موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب, یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے. یہ کتاب جو آپ کے سینے مبارک پر نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ساری امت کو اس حکم میں شامل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں, انہیں بھی کتاب پڑھنے کا حکم ہے, تو امت تو بترج اولا اسے کتاب پڑھنے کا حکم دیا جائے. اب یہ جو تلاوت قرآن ہے, تلاوت کتاب ہے, اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس حوالے سے مفسرین نے بڑی وضاحت سے, بڑے اچھے انداز میں اس کی تفسیر اور وضاحت لکھی ہے. تو تلاوت ایک وہ ہے جو ہم قرآن کو دیکھ کے پڑھتے ہیں, قرآن کی آیات کو ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں, ابھی میں نے کہا کہ وہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ حافظے کی بنیاد پر جو چیز سینے میں محفوظ ہے اس کی تلاوت کریں. تو زبان سے تلاوت چاہے دیکھ کر کی جائے یا زبانی کی جائے, دونوں تلاوت کے مفہوم کے اندر شامل ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پڑھ نہیں سکتے تھے, انہیں کہا کہ آپ حافظے کی بنیاد پر جو چیز آپ کے سینے میں محفوظ ہے اس کی تلاوت کریں. تو تلاوت قرآن دیکھ کر بھی اور زبانی بھی دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر تیسرا مفہوم اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا اظہار عمل کے ذریعے سے بھی کیا جائے, کہ اگر انسان کوئی آیات پڑھتا ہے تو آیات کی تلاوت کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ زبان سے ان حروف کو پڑھیں, اور دوسرا انداز ہے کہ آپ اپنے عمل سے اس تلاوت کا اظہار کریں, اپنے عمل سے وہ کام کریں, اپنے وہ سیرت اور کردار اور اخلاق اپنائیں جو قرآن نے آپ کو دیا ہے, مجھے دیا ہے. تو پھر قرآن عمل کی زبان میں جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر عمل کے ذریعے بھی قرآن کی تلاوت ایک قرآن کی تلاوت کا مفہوم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار جو تھے قرآن کا بہترین نمونہ تھے, قرآن کی عملی تصویر تھے. یعنی ایک قرآن وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں, جسے ہم قرآن صامت کہتے ہیں, یعنی ایک خاموش قرآن ہے جو لکھا ہوا ہے, بولتا نہیں ہے. لیکن ایک قرآن ناطق ہے جو قرآن بولنے والا قرآن ہے, اور وہ قرآن ناطق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے کہ وہ جو مدینہ کی گلیوں کے اندر, مکہ کی گلیوں کے اندر چلتا پھرتا قرآن ہے.
تو قرآن کریم چلنے پھرنے کی صورت میں تب ظاہر ہوتا ہے جب انسان اس کو اپنے عمل میں ڈھالتا ہے، اپنی سیرت میں اتارتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کریکٹر کیسا تھا، آپ کی صفات کیا تھیں، آپ کے اچھے کام کون سے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کاؤنٹر سوال کیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو کان خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی قرآن جس انسان کی تصویر پیش کرتا ہے وہ چلتا پھرتا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کی سیرت کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت عمل کے ذریعے سے، اور یہ ہم سب سے بھی تقاضا ہے کہ ہم جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کتاب سے اپنی نسبت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور اس کتاب کے دیکھنے کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، اس کے پڑھنے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، تو پھر اس کو اپنے عمل کے اندر بھی ہمیں اتارنا ہے۔ تو قرآن کی جو تلاوت ہے اس کے مختلف مدارج ہیں، اور قرآن کی تلاوت جس کو دوسرے معنی میں قرآن کا ہم حق کہہ سکتے ہیں، قرآن کا حق کیا ہے؟ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے تو ایمان لائیں، پھر اس کی تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت کے بعد اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں، اور پھر اس کی دعوت دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ قرآن کی تلاوت کا چوتھا لیول یہ ہے کہ پھر آپ قرآن کی آیات دوسروں کو پڑھ کے سنائیں، قرآن کی ان آیات، قرآن کی میسیجز کو، قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک منتقل کریں۔ تو یہ سارے تلاوت قرآن کے مختلف مدارج ہیں، اس کے مختلف مراتب ہیں، اور یہ تب تک نہیں آپ کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، جب تک ہم پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ پہلا قدم ایمان کا، وہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں دیا ہے۔ دوسرا قدم اس کی تلاوت کا، وہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے حساب سے کر رہا ہے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، کوئی دیکھ کے کوئی زبانی۔ اور تیسرا جس میں تھوڑا سا ہم جو ہے وہ آگے پیچھے ہیں کہ کچھ ہیں جو عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اور کچھ ہیں بلکہ بہت سے ہیں کہ جو ایمان بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تلاوت عمل میں نہیں تبدیل ہوتی، اور یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ ایسی قوم آئے گی جو قرآن کی تلاوت کرے گی اور بہترین تلاوت کرے گی قرآن، لیکن حضور نے فرمایا لا یجاوز القرآن عن حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی یہ تلاوت صرف زبان تک رہے گی، لیکن اس تلاوت کے جو اثرات ہیں، اس تلاوت کے بعد جو انسان پیدا ہونا چاہیے وہ انسان نہیں پیدا ہوگا، تو یہ صرف طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ ادا کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں متنبہ کیا اور خبردار کیا کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہونا کہ جن کی قرآن کی تلاوت صرف گلے سے اوپر ہوتی ہے، قرآن میں حلال اور حرام کو پڑھتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے اندر قرآن کے بتائے ہوئے حلال اور حرام اس کا دائرہ کار متعین نہیں کرتے۔ اور پھر قرآن کریم کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور آیت ارشاد فرمائی، ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ کسی کے لیے حجت بنے گا اور کسی کے خلاف حجت بنے گا، قرآن کسی کے حق میں گواہی دے گا اور کسی کے خلاف گواہی دے گا۔ تو قرآن کی گواہی اس کے حق میں ہوگی جو قرآن کو پڑھے گا اور قرآن پر عمل کرے گا، اور قرآن کی گواہی اس کے خلاف ہوگی جو قرآن کو پڑھے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کو پڑھیں بھی اور قرآن پر عمل بھی کریں۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز کو ادا کیجئے اس لیے کہ نماز وہ روکتی ہے فحش سے اور بے حیائی سے۔ اب دو کام اہل ایمان کو ایمان کی مضبوطی کے لیے، اور اگر آپ مکہ کے سخت حالات کو ذہن میں رکھیں، جب جبر ہے، ظلم ہے، مار پیٹ ہے، دین قبول کر لینا گویا کہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اپنے باپ دادا سے اور اپنے گھر والوں سے اور اپنے پیاروں سے الگ ہونے کا نام ہے، اس ایمان کو قبول کر کے اس پر استقامت کے لیے جو دو نسخے قرآن نے دیے، اس میں ایک تلاوت قرآن اور دوسرا اقامت نماز۔ یہ نماز اور قرآن کی تلاوت وہ ایمان دے گی کہ جو مشکل حالات میں انسان کو ثابت قدم رکھے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور نماز کیسی ہوگی، یا نماز قائم کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، یا نماز کیوں قائم کرو؟ تو اللہ فرماتے ہیں تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز وہ کام کرتی ہے جو کوئی اور عبادت نہیں کام کر سکتی، بے حیائی کے کاموں سے، فحش سے اور منکر سے۔ فحش اور منکر کی جو تفصیلات ہیں، تعریفات ہیں، مختلف ہیں، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں اور جتنے بھی منکرات ہیں جو ہر معاشرے کے اندر غلط سمجھے جاتے ہیں، یعنی اخلاقی طور پر اور
انسان کے کریکٹر کے حوالے سے جو غلط چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ہے، مثال کے طور پہ اپنے آپ کو بے لباس کرنا ہے، مثال کے طور پہ کسی کا ناحق مال کھانا ہے، یہ ساری چیزیں منکر کے اندر آتی ہیں۔ تو فحش اور منکر، بے حیائی اور برائی جس بھی صورت میں ہے، اس سے روکنے کے لیے نماز کا فارمولہ، نماز کی میڈیسن یہ کام کرتی ہے۔ اور اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو دین کے داعی بھی تھے، دین پر عمل کرنے والے بھی تھے اور دوسروں کو دین کی طرف بلانے والے بھی تھے، وہ نماز کی وجہ سے ان کے کردار کے اندر اور اخلاق کے اندر تبدیلی آتی تھی۔ اور دیکھیے ان کی جو بہت سی مختلف قسم کی بری عادات تھیں وہ نماز کی وجہ سے ٹھیک ہوئی ہیں، یا نماز نے ان کو ٹھیک کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے کے اندر موجود تھے وہاں پہ شراب عام پی جاتی تھی، اور شرفاء بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، یعنی وہ معاشرہ شراب پیتا تھا اور ہر کوئی پیتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور چند پاکیزہ نفوس جنہیں اس عادت سے شروع ہی سے اللہ نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اب جب اس عادت سے اہل ایمان کو منع کیا گیا تو بیک ایک ہی وقت میں اللہ نے نہیں کہا کہ تم شراب حرام ہوگی، یہ شراب کو پھینک دو اور شراب مت پیو، بلکہ جس چیز کے وہ رسیت ہے اس عادت سے انہیں ہٹانے کے لیے بتدریجاً احکام آئے ہیں، وقفے سے احکام آئے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل حرام کیا ہے، تو اس میں جو تدریج یا جو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بات کہی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت آؤ جبکہ تم نشے کی حالت کے اندر ہو۔ تو نماز میں تمہیں مکمل شعور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ آنا ہے، اس لیے نشے کی حالت میں مت آؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تم سمجھ لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے شعور کے اندر اور تمہاری فہم کے اندر وہ بات اترے جو تم کہہ رہے ہو، اس لیے نماز کے وقت آتے ہوئے نشے کی حالت میں مت ہو۔ تو اب نماز نے مدد کی بہت سے لوگوں کی جو شراب سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے تھے کہ جب 5 وقت نماز کے لیے جانا ہے تو پھر ان کو شراب کی عادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو نماز وجہ بنی، نماز ایک مدد کے طور پر، ایک میڈیسن کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر ان کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنی۔ اور اصل میں نماز ہوتی ہی وہ ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہو۔ 5 وقت دن کے مختلف اوقات میں، اور یہ بھی اسلام کی ایک سائنس ہے کہ ایک حکمت ہے کہ مختلف اوقات میں دن میں نماز رکھی ہے۔ ایک ہی وقت میں نہیں کہا کہ آپ اکٹھے 2 بجے آئیں اور 5 نمازیں پڑھ کے چلے جائیں، یا رات کو یا صبح اکٹھی پڑھ لیں 5، نہیں، بلکہ پہلے فجر ہے دن کے آغاز پہ، پھر درمیان میں ظہر اور عصر ہے، پھر دن کے آخر پہ مغرب اور عشاء ہے۔ یہ 5 مختلف اوقات ہیں۔ تو ان اوقات میں اللہ کی یاد کے لیے نماز فرض کی گئی ہے، اور 5 اوقات کے اندر دن کے مختلف اوقات میں اس کی تقسیم کی حکمت یہ ہے کہ انسان بار بار اپنے آپ کو یاد کروائے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے اس کے دربار میں جا رہا ہے۔ تو جب وہ صبح کے وقت 7 بجے، 6 بجے، 5 بجے جب بھی فجر کا وقت ہے، پھر ظہر کے وقت 1 بجے، 2 بجے، پھر عصر کے وقت 5 بجے، 6 بجے، اور پھر مغرب کے وقت 7 بجے، اور پھر رات کی نماز 9 بجے یا 10 بجے یا 8 بجے، جب وہ 24 گھنٹوں میں مختلف اوقات پہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو بار بار وہ اس کو یہ چیز ریمائنڈ کروائی جائے گی کہ تم کس کے پیدا کیے ہوئے ہو، تم کس کے بندے ہو، تم کس کے سامنے جھکتے ہو۔ جب یہ دن میں 5 دفعہ سبق دہرایا جائے گا تو پھر بھلا اس انسان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ان کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر لے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اگر وہ انوالو ہوتا ہے نماز کے باوجود تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز اپنا اثر نہیں کر رہی، نماز اپنا اثر نہیں کر رہی۔ اور نماز اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ وہ جو نماز کی صفات اور نماز کی شرائط اور آداب ہم نے 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں پڑھے تھے کہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے اس کی شرائط اور صفات اور آداب کیا ہیں، وہ ابھی اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ تو وہ جب نہیں ہوں گے تو پھر نماز گناہوں سے روکنے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ جب تمام آداب کا لحاظ رکھا جائے، وضو اور پھر وضو کے بعد جگہ کی پاکیزگی، وقت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کے الفاظ کے اوپر غور و فکر، اور نماز دل اور دماغ کی موجودگی کے ساتھ پڑھی جائے گی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان غلط کام کرے؟ تو نماز دراصل انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اگر سمجھ کے پڑھی جائے،
اگر تمام آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھی جائے اور اگر اس طریقے سے پڑھی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھا کرتے تھے، کہ نماز ان کی پہلی پریورٹی ہوتی تھی، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور باقی کاموں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہ جو ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹتے تو ہم نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مریض کو اگر دوا دی جائے اس کے ٹھیک ہونے کے لیے کہ اس کے جسم میں جو بیماری ہے اس سے نکل جائے، اب اگر وہ دوا لے گا، اس کو ڈائجسٹ کرے گا تو پھر وہ اس کے جسم پر اثر کرے گی اور وہ بیماری سے نجات پائے گا۔ اگر وہ دوا لے لیکن لیتے ساتھ ہی اس کو کیا کر دے، باہر پھینک دے، تو وہ دوا چاہے 10 سال کیا 10,000 سال بھی لیتا رہے اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ نماز بھی جب کوئی پڑھے گا تو اسے ڈائجسٹ کرنا ہوگا، اسے اپنے اندر اتارنا ہوگا، شعور اور احساس کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ اور تمام شرائط کے ساتھ پڑھنا ہوگا، پھر یہ دوائی کی طرح انسان پہ اثر کرے گی کہ انسان کو برائی کے کاموں سے روکے گی آہستہ آہستہ آہستہ۔ اور ایک اور بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ان سے بے حیائی کے برائی کے کام ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں نماز چھوڑ دینی چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ انہیں سیکھنے کے لیے، نماز پر توجہ دینے کے لیے ابھی اور محنت کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ نماز پڑھیں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں، برے کاموں سے، شیطان کے رستوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی جو ابھی برائی کے کاموں سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو نہیں رک رہا، اس کے لیے ابھی سفر باقی ہے، اسے ابھی اور سفر طے کرنا ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بہت سے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا 100% رزلٹ، 100% اثر یہ ساروں کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر وہ نماز کا بہت تھوڑا حصہ لیتے ہیں، یعنی آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی کو نماز کا آدھا رزلٹ ملتا ہے، کسی کو 40% ملتا ہے، کسی کو 30% ملتا ہے، کسی کو 10% ملتا ہے۔ جس کی جتنا فوکس، جتنی توجہ، جتنا وہ ادب اور احترام کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز اتنا ہی اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور دیکھو کہ اہل کتاب کے ساتھ جب مجادلہ کرو تو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے مجادلہ کرو۔ اہل کتاب کو جب ایمان کی دعوت دو، ان سے جب ایمان کی مباحث کو ڈسکس کرو اور جب ان سے عقیدے کے بارے میں بات ہو تو پھر مکالمے کے اندر احسن طریقہ اختیار کرو۔ اب احسن کا مطلب کیا ہے؟ احسن کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں آپ کو اس کا علم ہو۔ عقیدے کے حوالے سے اگر آپ کسی عیسائی سے بات کریں تو اس کے عقیدہ تثلیث کا آپ کو علم ہو اور عقیدہ توحید کا آپ کو علم ہو کہ عقیدہ توحید کیا ہے، اور قرآن کریم نے عقیدہ توحید کے اس بات کے لیے اور ان کے عقیدہ تثلیث کے ابطال کے لیے کیا دلائل دیے ہیں۔ تو علم یہ بنیادی شرط ہے مکالمے کے، اچھے مکالمے کے، احسن مکالمے کی بنیادی شرط کہ آپ کے پاس علم ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کے ہاں کیا عقائد ہیں، ہمارے کیا عقائد ہیں، اور کس طرح سے ان سے آپ نے اپنے عقائد کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ جو کس طرح سے پیش کرنا ہے اسے صلاحیت کہتے ہیں، یہ ہنر کہتے ہیں، یہ سکلز کہتے ہیں۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ کے پاس علم بھی ہو اور علم منتقل کرنا یا علم کو ڈیلیور کرنا یا علم کو آگے دوسرے تک پہنچانے کا ہنر بھی آپ کو آتا ہو۔ اگر کہیں پر کسی جگہ پہ ماحول ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ کو مجلس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے، دوسروں کے دلائل کا جواب دینا ہے، تو آپ کو مجلس میں بیٹھ کرنے کا ہنر آتا ہو۔ اگر وہاں پر آپ نے عقلی دلائل کے ذریعے سے ان کا ابطال کرنا ہے تو آپ کو عقلی دلائل آتے ہوں، یعنی آپ کے اندر وہ صلاحیت، وہ ہنر ہو۔ اور اگر سوشل میڈیا کا دور ہو، ڈیجیٹل لائف ہو چکی ہو، تو پھر آپ کو دعوت کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر آ کر آپ کو مختلف انداز میں جو زبان سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے جسے ہم میڈیا کی زبان کہتے ہیں، اس انداز میں آپ نے مجادلہ کرنا اور دعوت دینی ہے۔ ایک ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر لوگ بیٹھے اور بات کریں، ایک ہے کہ ایک پلیٹ فارم اوپن ہے، اس پہ ہر کوئی آتا ہے اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اوپن ہے، آپ آئیں، اپنا میسیج دیں اور اپنا میسیج دے کے چلے جائیں۔ تو یہ آپ کے پاس صلاحیت بھی ہو اور ہنر بھی ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جب دعوت کا کام کریں گے، مجادلہ کریں گے، تو آپ نے ایک مناسب موقع کے اوپر یہ کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح و شام ہر وقت جناب ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہوں، دوسرا آدمی بیزار ہو جائے۔ اور یہ حکمت نبوی ہے کہ کسی انسان کی زندگی کے اندر ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ کی کہی ہوئی بات اس کو کلک کرتی ہے،
تو جو کلک ہونے کا ٹائم ہے اس ٹائم کو مناسب وقت کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ مکالمے کے مختلف آداب ہیں جس کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ مکالمے کے لیے، ڈائلاگ کے لیے، چاہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، آپ کو احسن طریقہ اپنانا ہے، اچھا طریقہ اپنانا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، اور اہل کتاب میں سے بعض کی اچھائی، اچھی صفت یا ان کا جو اچھا ذہن ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور ان سے کہا کہ آؤ ہم اس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں جو نازل کی گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور یہ کہ ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، اور ہم تمہیں مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں اپنے مشترک الہ کی بنیاد کے اوپر۔ ہاں جو اختلافی چیزیں ہیں اس کو مجادلے کے ذریعے حل کرنا ہے، ڈیبیٹ کے ذریعے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی کہ بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے رستوں کو کھول دیتے ہیں۔ جو ہمارے لیے محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے رستوں کو کھول دیتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے رستے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، جو ہمارے رستے میں محنت کرے گا ہم اس کی محنت کا بہترین بدلہ اس کو دیں گے۔ اور اس پر وہ حدیث قدسی صادق آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے تو میں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور پھر مثال کے ذریعے بتایا کہ اگر وہ میری طرف 1 قدم چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم چل کے آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف 1 فٹ کے فاصلے سے آتا ہے میں 2 فٹ کے فاصلے سے آتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو رسپانس ہے، جو جواب ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے زیادہ اللہ کی طرف سے تمہیں رسپانس ملتا ہے۔ یعنی اگر تم ایک اپنے دائرہ کار میں اگر تم سمجھو کہ تم 1 قدم اللہ کی طرف بڑھے ہو تو اللہ کی طرف سے 2 قدم تمہاری طرف آمد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں دعوت دین کے کام میں اپنا مال، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کا ریٹرن ان کو عطا کرتے ہیں، ان کے اوقات کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ بظاہر بہت مختصر وقت زندگی کا ہوتا ہے لیکن اس مختصر وقت میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی سے لے کر آج تک، خود حضور کی زندگی دیکھیے کہ 40 سال پہلے اور اس کے بعد 23 سال ہے نبوت کے، اب اصل آپ نے جو کام کیا، انقلاب برپا کیا، وہ آخری 23 سال ہیں جب آپ کو نبوت ملی ہے اور آپ نے انسانوں کو ان کے رب کی طرف بلانا شروع کیا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب جس کی پوری دنیا کے اندر کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسی لیے تو دا ہنڈرڈز کے رائٹر نے جب کتاب لکھی تو اس نے سب سے پہلے جس شخصیت کا چناؤ کیا وہ حضور علیہ السلام کا، 100 عظیم شخصیات کہ جو دنیا پر اثر انداز ہوئیں، موسٹ انفلوئنس جو لوگ تھے جن کا بہت زیادہ اثر تھا دنیا کے اوپر، ان میں سب سے اوپر حضور علیہ السلام کو اس نے رکھا، اور خود وہ عیسائی ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ اس نے یہی بیان کی کہ تمام شخصیات میں نے اگر حضور علیہ السلام کا انتخاب کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے کم عرصے میں سب سے کم وسائل کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ حضور علیہ السلام۔ وقت کتنا ہے؟ صرف 23 سال۔ وسائل کیا ہیں؟ بدر میں صرف 2 گھوڑے ہیں، اور اس کے بعد بقیہ حالات بھی آپ دیکھتے چلے جائیں، وسائل میں دشمنوں سے ہمیشہ کم رہے ہیں۔ کم وسائل کے ساتھ کم وقت میں، اور انقلاب دنیا کا سب سے بڑا انقلاب کہ حضور علیہ السلام نے جن بنیادوں پر مدینہ کی اور پھر عرب کی ریاست کو کھڑا کیا تھا، اسی کی ایکسپینشن ہے جو حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور صرف 5 سے 7 سال کا عرصہ ہے حضور کے بعد کہ یہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر سلطنت پھیلی ہے۔ حضرت عمر کا دور اگر ختم 12 سال حضرت عمر کے اور 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کے، تو 14-15 سالوں کے اندر یہ پورا زمین کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام کے جھنڈے کے نیچے آیا ہے۔ تو یہ وقت کی برکت ہے۔ ٹائم آپ تھوڑا دیں گے لیکن اگر اخلاص کی بنیاد پر ہوگا تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اور آج کی دنیا کی زندگی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، مولانا سیب الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اپنی مختصر زندگی میں اتنا بڑا کام کیا ہے کہ بہت سی تنظیمیں وہ کام نہیں کر سکتی، علمی میدان کے اندر بھی، تنظیمی میدان کے اندر بھی۔ اسی طرح سے
بہت سی دیگر شخصیات ہیں کہ جو اپنے اپنے وقت کے اندر ایک مثال بنی ہے، انہوں نے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، ان کے اوقات میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے جو فکریں اور پریشانیاں ہیں ان کو ہم دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے رستے میں چلنے کی وجہ سے اور ہمارے رستے میں آگے آنے کی وجہ سے ہم ان کی مشکلات کو ان سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آگے پھر سورہ روم ہے۔ سورہ روم کا جو پس منظر ہے، روم یہ اس وقت کی بہت بڑی سپر پاور تھی۔ اس وقت دو سپر پاور تھی، ایک رشین امپائر اور ایک پرشین امپائر، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ تو رومن امپائر جو تھی اس وقت یہ مغلوب ہو رہی تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ روم کی، الف لام میم غلبت الروم، روم جو ہے وہ مغلوب کر دیے گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، یعنی جو عرب سے متصل زمین تھی اس کا بارڈر عرب کی سرزمین کے ساتھ لگتا تھا۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اور چند سالوں کے بعد پھر یہ غلبہ پائیں گے دوبارہ سے۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ، اللہ کے لیے ہی حکم ہے، اور اللہ کی طرف سے جس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ رومی دوبارہ غلبہ پائیں گے تو یہ دن ہوگا جب مسلمان خوشی منائیں گے۔ اب اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، کیونکہ سورہ روم کے جو آیات ہیں، ابتدائی آیات ہیں، اس میں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوا اور قرآن کی حقانیت کے اور سچ ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ 5 سن نبوت ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت کو تقریباً 5 سال ہوئے ہیں، اور مسلمان اپنے دین پر عمل نہ کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے، یعنی دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور انہیں ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف رخ کرنا پڑا ہے۔ اور یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ان حالات میں جب کہ رومی جو ہے، روم کے اندر جو ایک عیسائی سلطنت ہے وہ مغلوب ہو رہی ہے، مسلمان مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے کہ وہ دن آنے والے ہیں چند سالوں میں کہ رومیوں کو بھی غلبہ ملے گا، اور وہ دن ہوگا جب اہل ایمان کو بھی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی اور مومنین بھی فتح یاب ہوں گے۔ اب اگر آپ تصور کریں کہ نبوت کے ابتدائی جو سال ہیں جن میں مشکلات ہیں، سختی ہے، اور قریش مکہ کی طرف سے مار پیٹ ہے، ظلم ہے، اس میں مسلمانوں کو مستقبل کی پیشن گوئی دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، تو یہ بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے۔ جیسے آج کل کے حالات کے اندر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میانمار کے اندر جو مسلمان آج مارے جا رہے ہیں انہیں غلبہ ملے گا، تو بظاہر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیسے غلبہ ملے گا؟ کوئی اسباب، کوئی حالات لگ نہیں رہے، مار کھائی جا رہے ہیں بیچارے، اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے ہیں، فلسطین کے مسلمان ہوں، میانمار کے مسلمان ہوں، شام کے مظلوم مسلمان ہوں، لیکن ان مظلوموں کو پھر کیسے غلبہ ملے گا؟ یہ اسی صورت میں انسان ایمان لا سکتا ہے جب وہ اللہ کی آیات کو ماننے والا ہو۔ تو اب یہ جو رومن امپائر اور پرشین امپائر تھے، ان کا آپس میں اس وقت جو مقابلہ تھا اس کی منظر کشی قرآن نے کی ہے۔ ہوا یوں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت سے 8 سال پہلے روم کا بادشاہ جسے قیصر کہا جاتا تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوئی اس کے اپنے گھر کے اندر، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ ماریس اس کا نام ذکر ہوا ہے۔ ماریس کو اور اس کی اولاد کو، اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے، اور اس کی بعد میں اس کی بیوی کو اور اس کی بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور فوکاس اس نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا۔ اب اس فوکاس کے اقتدار پر قبضے کے بعد جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو، اسے یہ موقع ملا کہ وہ ماریس کا بدلہ لے، اور ماریس جسے وہ اپنا باپ سمجھتا تھا، اور بعض مورخین کے مطابق ماریس نے اس کے اوپر احسان بھی کیا تھا اور ایران کا بادشاہ بننے میں اس کی مدد بھی کی تھی، تو وہ بدلہ لینے کے لیے اب روم پر حملہ آور ہوا ہے، اور روم اس وقت کی سپر پاور تھی، دوسری بڑی طاقت ایران تھی۔ تو وہ جن دنوں میں اس حملہ شروع کیا ہے، اس وقت روم جو تھے وہ فوکاس اب ایک ظالم حکمران تھا جس نے قیصر کو مارا تھا۔ اب جو ایان سلطنت تھے روم کے، انہوں نے کہا کہ فوکاس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پیش قدمی ایران کی طرف سے آہستہ آہستہ آگے آنا شروع ہو گئے تھے، وہ لوگ ایران مختلف علاقوں پر قبضہ شروع کر چکا تھا، تو انہوں نے فوکاس کو ہٹا کے اس کی جگہ ہرقل کو، جو افریقہ کا گورنر کا بیٹا تھا، اسے بلایا کہ وہ یہ امور سلطنت سنبھالے اور خسرو کا مقابلہ کرے، کیونکہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو پورا روم اس کے زیر تحت آ جائے گا۔ تو ہرقل نے پہلے آتے ساتھ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے
فوکاس کو قتل کیا، اور وہی کام اس نے اس کے ساتھ کیا جو اس نے قیصر کے ساتھ کیا تھا، ماریس کے ساتھ۔ اب ہرقل جو تھا یہ قیصر بن گیا، یعنی قیصر روم کا یہ ہرقل کا جو نام ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خط لکھا تو آپ نے اسی ہرقل کی طرف یہ خط لکھا تھا، دعوت دی تھی اس کو اسلام کی طرف۔ تو جب یہ تخت پر بیٹھا ہے تو یہ تقریباً 610 عیسوی ہے جب اس کو یہ تخت ملا ہے، اور 610 عیسوی ہی ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے، اور 610 سے لے کر پھر آہستہ 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 یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 619 تک مسلسل شکستوں کا ایک سلسلہ ہے جو قیصر کو دیکھنا پڑا ہے۔ 614 عیسوی 615 عیسوی میں یہ جو تھا خسرو، اس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اور تقریباً 90,000 کے قریب عیسائی ہیں جس کو اس نے وہاں پہ مارا ہے۔ وہاں سے اصل جو صلیب جو عیسائی عقیدے کے مطابق جس پہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی تھی وہ اٹھا کے لے گیا ہے وہاں سے، اور وہاں کا جو بڑا پادری تھا زکریا اسے بھی قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور ان کا سب سے بڑا کنیسہ اس کو تباہ کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اس نے عیسائیوں کا جو اس کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور اس نے کوشش کی ہے قیصر نے، ہرقل نے، کہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے، صلح کا معاہدہ ہو جائے خسرو کے ساتھ، لیکن خسرو جو طاقت کے نشے میں اور فتوحات مل رہی تھی، اس نے کہا کہ اگر تم میرا مذہب قبول نہیں کرو گے، یعنی آتش پرست نہیں بنو گے، اس لیے کہ ایران والے آتش پرست تھے، تو میں تمہاری زندگی تمہیں یعنی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر مذہب قبول کر لو تو بچت ہے، مذہب قبول نہیں کرتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ہرقل نے یہ ساری شکستیں دیکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد 619 عیسوی میں اس نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس وقت ہرقل جو ہے وہ قسطنطنیہ سے ایران کی بیک سائڈ سے آ کر جو یعنی جو اس کا کمزور ترین ایریا تھا وہاں سے آ کر اس نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ تبراز کی طرف سے اس نے جو ہے وہ رستہ بنایا ہے، وہاں سے یہ واپس آ کے اس نے اس پر حملہ کیا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اس کو فتوحات ملنا شروع ہوئی ہیں۔ 622 عیسوی میں جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس نے زرتش کے مقام پر ان کا جو سب سے بڑا آتش کدہ تھا، جہاں پہ ان کا سب سے بڑا مذہبی ایک ان کا اجتماع ہوتا تھا، اس کو اس نے ختم کیا ہے ارمینیا کے مقام کے اوپر ہرقل نے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتے ہوئے اسے مسلسل فتوحات ملی ہیں، اور پھر 628 میں خود خسرو پرویز کے گھر میں بغاوت ہوئی ہے، اور خسرو کے سامنے اس کے 18 بیٹوں کو قتل کیا گیا، اور پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا جو نائب تھا، جو اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے ایک بچا تھا جس کا نام قباد ثانی نقل کیا گیا ہے، اس نے یہ تخت سنبھالا ہے اور صلح کی ہے، اور وہ صلیب واپس کی ہے جو صلیب خود ہرقل نے جا کے پھر بیت المقدس کے اندر رکھی ہے۔ تو یہ 629 وہ وقت ہے جب صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے، اور اس کے اگلے سال پھر آپ کو اس کے اگلے سال اللہ نے آپ کو مکہ فتح کے طور پہ واپس کیا ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ صورت ابتدائی جب آیات نازل ہوئی اس وقت ایران 615 میں غلبہ پا چکا ہے روم کے اوپر، اور 629 میں جب مسلمان یعنی مکہ فتح کر رہے ہیں 630 میں، اس وقت ہرقل کو بھی پورا اقتدار اور غلبہ جو ہے وہ مل چکا ہے واپس، اور ایران جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق سے ابی بن خلف نے کہا، جو کافر تھا، کہ تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ چند سالوں میں رومیوں کو دوبارہ غلبہ مل جائے گا۔ اب ایران اس وقت 615 میں غالب ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا نبی اگر یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہتے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تو ابی بن خلف نے کہا کہ پھر میرے ساتھ شرط لگاؤ، اگر 3 سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح نہ ملی تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے سامنے تو دوسرا سوال ہی نہیں ہے جھوٹ کا، کہ وہ اللہ کی کتاب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور جھوٹی ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تیار ہوں، حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا کہ قرآن نے بضع سنین کہا ہے، اور بضع سنین 10 سے کم سالوں کو کہتے ہیں، اس لیے اس سے جا کے ابئی سے بات کرو کہ سال بڑھا لو، یہ 3 سے 10 سال کر لو، 10 سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح ملے گی، اور اونٹ بھی بڑھا لو، 10 سے 100 کر لو۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی مدینہ چلے گئے ہیں، تو بعد میں ظاہری بات ہے یہ فتح ہوئی ہے، رومیوں کو فتح ملی ہے، 10 سال کے اندر اندر ملی ہے۔ تو اس وقت پھر ابی بن
ابی تو خود فوت ہو گیا, یہ قتل کر دیا گیا تھا, بدر کے میدان میں قتل ہو گیا تھا, تو اس کے بیٹے نے پھر وہ واپس, یعنی وہ شرط ہارا ہے تو وہ چیز 100 اونٹ جو ہے وہ ادا کیے ہیں شرط ہارنے کے طور پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت ابوبکر سے کہا کہ ان کو صدقہ کر دو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ صدقہ کر دیا, اس لیے کہ شرط جو جوئے ہی کی ایک قسم ہے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اگر اکیلی شرط ہو بغیر مال کے ہو تو وہ ٹھیک ہے, وہ کی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ مال شامل کر دیا جائے کہ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں اتنے پیسے دوں گا, یا اگر تم جیت گئے تو میں اتنے پیسے دوں گا, تو یہ جو شرط پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے, مال کے ساتھ ہوتی ہے, جوئے کی قسم ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ نے ان آیات میں مومنین کو خوشخبری دی, 2 خوشخبریاں, کہ ایک تو جو اہل کتاب ہیں ان کو فتح ملے گی, اور اہل کتاب بہرحال مسلمانوں کے قریب ہیں مجوسیوں کے مقابلے میں. مجوسی تو مشرکین مکہ کے قریب تھے, اس لیے مشرکین مکہ مجوسیوں کی فتح پر اور ان کی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے, اس لیے کہ وہ بھی آتش پرست تھے, 2 خداؤں کو مانتے تھے, اور مشرکین مکہ بھی بت پرست تھے. اور اہل کتاب بہرحال اس وقت کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ابتدائی وقت تھا, تو امید ہے کہ آگے چل کر یہ اہل کتاب مسلمان ہوں گے, حضور کی دعوت پر ایمان لائیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ اہل کتاب جن تک حضور کی دعوت نہیں پہنچے گی اور وہ اپنے نبی کی دعوت پر عمل کرتے رہیں گے, وہ سورہ قصص کی آیات میں مضمون گزرا ہے, وہ اہل ایمان شمار ہوتے ہیں. یعنی جو اپنے نبی کی دعوت پر عمل کر رہا ہے اور اسے نئے نبی کے آنے کا پتہ نہیں چلا, نئے نبی کی آمد کا پتہ نہیں چلا, اس کے پاس علم نہیں ہے, تو پھر وہ ان اہل ایمان میں شمار ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس مضمون کو بیان فرمایا, اور پھر تاریخی طور پر قرآن کی آیات سچ ثابت ہوئیں. دوبارہ سے روم کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوا, ایرانیوں کو شکست ہوئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کا دن دکھایا. اس صورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی آیات اور نشانیوں کا ذکر کیا ہے. اس میں پہلے تو اللہ نے یہ کہا کہ تمہارا پیدا کیا جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. انسان کی پیدائش, اس حوالے سے ہم پہلے بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس میں انسان کے لیے یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کن سے پیدا ہوا ایک انسان ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, پھر تم زمین میں پھیل گئے بشر, یعنی زمین میں اللہ نے تمہیں پھیلا دیا. کسی کو کسی علاقے میں, کسی کو کسی نسل میں, کسی کو کسی زبان کے اندر اللہ نے پیدا کیا. تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے مٹی سے ایک انسان پیدا کیا, اور پھر اس انسان کو آگے اس نے مختلف علاقوں میں پھیلایا ہے. اب دیکھیے انسان کی جو عناصر ترکیبی ہیں, یعنی جو سائنس کے اندر, سائنس کی زبان میں ہم سوڈیم, پوٹیشیم, کیلشیم یہ چیزیں کہتے ہیں, ان کے مرکب سے انسان بنتا ہے, ان کے مجموعے سے انسان بنتا ہے. مٹی کے یہی عناصر ہیں, لیکن اس انسان کے اندر عقل, شعور, جذبات, احساسات نام کی جو چیزیں ہیں یہ اس کے عناصر ترکیبی میں نہیں ہیں. یعنی اب کیلشیم میں یا پوٹاشیم میں یا سوڈیم میں کون سے جذبات ہوتے ہیں, کون سے اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں, یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی. تو ان چیزوں سے بنے انسان کے اندر جب عقل, شعور اور تخیل اور احساس اور یہ سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں, تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ میری نشانی ہے. میری نشانی ہے کہ میں اس انسان کو جسے مٹی سے پیدا کیا گیا, اس میں محبت کے جذبات, اس میں نرمی کے جذبات, اس میں غصے کے جذبات, اس میں جو ہے وہ بھوک کا احساس, اس کے اندر یعنی اس انسان کی جو کہہ لیں کہ مجبوریاں یا ضروریات ہیں اور اس کی جو صفات ہیں, یہ ساری اللہ نے کہا کہ میں نے پیدا کی ہیں, اس انسان کے اندر شامل کی ہیں. اور پھر ایک انسان نے آگے دوسرے انسانوں تک یہ صفات منتقل ہوتی ہیں. یعنی جب نیا انسان پیدا ہوتا ہے, موروثی طور پر بہت سی صفات یا انفرادی طور پر کچھ نئی صفات لے کر آتا ہے, اور پھر اگلے انسان کو منتقل کر کے چلا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خود بخود چل رہا ہے, اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں ہے. پھر اللہ نے اس سے اگلی آیت میں کہا کہ میں نے ایک صنف نہیں پیدا کی, میں نے 2 صنف پیدا کی, ایک مرد کو اور ایک عورت کو, اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی ہے. اب میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے, ایک مرد اور ایک عورت جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. سکون کا حصول جو ہے یہ دونوں کے درمیان تعلق کی بنیاد ہے, اس کا مقصد ہے.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس لیے آپس میں ملو کہ تاکہ تمہارا تمدن چلے، یہ ساری ضمنی چیزیں ہیں کہ یہ خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو اضطراب، ایک دوسرے کی انسان کی جو بے چینی ختم کرنے کا ذریعہ ہے وہ اس کا پارٹنر ہے، کہ انسانی وجود میں جو اضطراب ایک اللہ نے رکھا ہے وہ اضطراب تب دور ہوتا ہے جب اسے جن سے مخالف سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے اندر یہ جذبات رکھے ہیں، اور پھر تمہارے اندر کے اضطراب کو چین اس وقت ملتا ہے جب تم جن سے مخالف سے ملتے ہو، اور شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے اپنا تعلق، پھر جب یہ شادی ہوتی ہے اسی وجہ سے انسان گھر بناتا ہے، اور پھر گھر مختلف معاشروں کے اندر، یعنی ایک معاشرے میں جب مختلف گھر ہوتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، اور انسانی تمدن اور تہذیب ترقی کرتی ہوئی آگے چلتی ہے۔ تو ساری چیزیں ضمنی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کی طرف جو اٹریکشن ہے، کشش ہے، اللہ نے مرد کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، عورت کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، کچھ جو ایک دوسرے کے بارے میں احساسات ہیں مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا جوڑ کہا ہے، یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی اور جوڑتی ہیں، اسی لیے جب یہ ملتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ سکون کا حصول جو ہے یہ میاں اور بیوی کے تعلق کی بنیاد ہے، اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ وہ جو قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کے درمیان مودت، محبت اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے کے جو جذبات ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، مسلمانوں کی الفت اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر تم زمین پہ ساری چیز بھی خرچ کر ڈالو، ساری دولت بھی بہا ڈالو، تو یہ مودت اور رحمت نہیں پیدا کر سکتے۔ اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں پیسے خرچ کر کے اپنی بیوی کا دل جیت لوں گا، تو جو تم سے زیادہ امیر بیوی تمہیں مل جائے گی، جس کے پاس پہلی دولت ہوگی، پھر اس کا دل کیسے جیتو گے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس کی خدمت کر کے اس کا دل جیت لو گے، تو بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جتنا بھی ان کی خدمت کر لیں وہ ناشکری ہوتی، ان کے اندر ناشکری کا جذبہ ہوتا ہے، ہمیشہ شکوہ کرتی رہتی ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ تو اللہ نے کہا کہ بھائی تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم اس مودت کو، اس رحمت کو حاصل کر لو جسے اللہ اپنی نشانی کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، دلوں پہ نازل ہوتی ہے۔ تو اس رشتے میں اگر مودت اور رحمت چاہتے ہو تو پھر اس طرح سے زندگی بسر کرو جس طرح سے یہ رب تم سے تقاضا کرتا ہے۔ میاں اور بیوی کو دونوں کو رب کا بندہ بن کے زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر بھلا کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، خرچ کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، پھر بھلا غربت ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، لیکن تم دونوں کو آپس میں مودت اور رحمت میسر رہے گی۔ یعنی اللہ نے دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اپنی جو نشانی کہی کہ یہ رحمت اور مودت میری طرف سے نشانی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ وہیں پر یہ رحمت آتی ہے جہاں پہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وگرنہ سوشل کنٹریکٹ کی وجہ سے یا معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے یا دیگر کسی اور چیز سے یہ تعلق نبھتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن اس میں سکون، محبت نام کی چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک دوسرے کا جوڑا بنایا، مرد کے لیے بیوی جوڑا ہے، بیوی کے لیے مرد جوڑا ہے، تاکہ تم سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کیا۔ اور اس کی ایک تشریح اور تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان جب شروع میں ملتا ہے تو اسے ظاہری بات ہے نوجوانی کے جذبات ہیں، تو ایک دوسرے کی طرف جو کشش ہے اور انسان کی ایک جو جنسی ضرورت ہے وہ ایک دوسرے سے وہ پورا کرتا ہے، اس وقت مودت اور رحمت نہیں ہوتی، اس وقت ہر ایک کی اپنی ایک جسمانی ضرورت ہوتی ہے، ایک نفسانی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ رشتہ آہستہ آہستہ پھر جب انسان بڑی عمر کی طرف جاتا ہے اور وہ ضرورت اس کی نہیں رہتی، تو پھر یہ مودت اور رحمت بن جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو تعلق بنا ہے اب اس کے اندر مودت اور رحمت پیدا ہوگی، یعنی ایک دوسرے کے خیال، ایک دوسرے کے جذبات کا، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس کے لیے قربانی دیتی ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو، آپ کا آرام پورا ہو، میری خیر ہے، اور شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی ضرورت کو پورا ہونا چاہیے، میری خیر ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اس عمر میں جب ان کو جسمانی طور پر ایک دوسرے سے تقاضا نہیں ہوتا، تو یہ مودت اور رحمت اپنا کام کرتی ہے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس وقت گھر سے باہر نہیں پھینکتا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، اب چلی جاؤ، یا کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہتی کہ تم اب میرے کام کے نہیں رہے، تم گھر سے نکل جاؤ۔
یہ اس وقت بھی اپنے اس رشتے کو نبھاتے ہیں۔ تو انسانی معاشروں میں یہ جو آج کے دور کے اندر ہمارے دور میں تمدن اور ترقی ہمیں نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو مودت اللہ نے رکھی ہے یہ اس کی نشانی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، آیت نمبر 39، کہ تم یہ جو ربا زیادتی لیتے ہو اموال کے اندر، لوگوں کے اموال میں سود یا ربا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو 1000 دیں اور واپس اس سے 1200 یا 1300 یا 1400 جو بھی رقم طے کریں وہ واپس لے لے۔ اب یہ جو اضافہ ہے اسے ربا کہا گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو تم اضافہ لیتے ہو لوگوں کے مال میں، فلا يربو عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، ہاں اللہ کے راستے میں تم زکوٰۃ کی نیت سے دوسروں کی مدد کے لیے جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، یہ بڑھتا ہے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں 100 دے کے جب 200 واپس لیتا ہوں تو یہ بڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں بڑھتا۔ ہاں تم اللہ کے راستے میں 100 دے دو، اس کے بدلے میں کہیں اور سے تمہارے مال کے اندر جو برکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہ اصل میں برکت ہے۔ وہ برکت تمہیں نظر نہیں آتی اور تمہاری کیلکولیشنز کے مطابق، دنیا کی کیلکولیشنز کے مطابق تم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ کے راستے میں 1000 دیا تھا، آج مجھے 2000 مل گیا ہے، یہاں سے 3 مل گیا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایسا بڑھتا ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا رزق کہاں سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کا رزق ایسے ہی بڑھتا ہے کہ وہ دیتے ہیں اور پھر انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ سود کی حرمت کے حوالے سے آخری آیات تو وہ ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ پہلے یعنی مکی زندگی کے اندر اللہ نے ذہنی طور پر تربیت شروع کر دی ہے کہ انسان اس چیز کو غلط سمجھنا شروع کرے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کو حرام کر دیا جائے تو اسے کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو، ایک ذہن پہلے سے بن چکا ہو۔ اور یہی ترتیب ہے تمام احکام کے اندر کہ ایک ذہن پہلے بنایا گیا ہے، اس کی حرمت اور اس کے غلط ہونے کو پہلے بتایا گیا ہے، پھر اس کا قطعی حکم آیا ہے، آخری حکم آیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، جو سود کے ذریعے مال بڑھتا ہے تمہارے حساب سے بڑھتا ہو تو بڑھتا ہو، اللہ کی نظر میں یہ بڑھنا نہیں ہے بلکہ یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ کہ جو زیادہ دینے والا ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے اور وہ لیتا ہے کسی سے رقم، تو اب اسے جو زیادہ کر کے واپس کرنا ہے یہ تو زیادتی ہے، اسے تم بڑھنا کہتے ہو۔ ہاں تم اگر اسے معاف کر دو وہ زیادہ اور وہی واپس لے لو جو تم نے دیے تھے، یہ قرض حسنہ ہے۔ اور اس نیکی پر اگرچہ تم نے زائد نہیں لیا، 1000 دے کے 1000 لیا ہے، لیکن اس نیکی پر اور اپنے بھائی کی مشکل میں مدد کرنے پر کہیں اور سے تمہیں ایسا 1000 آئے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے یہاں پہ سود کے حوالے سے یہ ابتدائی احکام دیے اور تصورات کو ٹھیک کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آیت ارشاد فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ زمین کے اوپر جو فساد پھیلا ہے، اب فساد کا مختلف مفہوم ہے۔ ایک مفہوم وہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ ایران نے آ کر روم کے اوپر حملہ کیا اور بیت المقدس میں 1 لاکھ عیسائیوں کا خون بہا دیا، یا تاریخ میں جب کبھی جہاں پہ جنگ ہوئی، چاہے جنگ اول لے لے یا جنگ عظیم دوم لے لے جہاں پہ لاکھوں انسانوں کا قتل ہوا ہے، یا جہاں پہ ہیروشیما یا ناگاساکی کی مثال لے لیں کہ بم کے ذریعے سے ایک ہی لمحے کے اندر انسانی جانوں کو ضائع کر دیا گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فساد ہے یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے۔ اور دوسری فساد کی ایک قسم یہ ہے کہ زمین کو اور زمین کے اندر جو اللہ نے اس کائنات کے اندر جو ترتیب رکھی ہے، اس ترتیب کو اگر مثال کے طور پہ دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں اگر ہم کلائمیٹ چینج کا نام لے لیں، ماحولیاتی جو تبدیلی ہے، اس کی وجہ زمین کا فساد ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ بر و بحر کے اندر یعنی سمندروں میں اور زمین کے اوپر، خشکی کے اوپر جو فساد پیدا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک ظالم اٹھتا ہے، اسے دنیا فتح کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ انسانوں کے پشتے کے پشتے لگاتا ہے، خون کی ندیاں بہاتا ہے، چاہے وہ چنگیز خان ہو، چاہے وہ خسرو پرویز ہو، یا چاہے وہ ہرقل ہو، اپنی فتح کے لیے انسانوں کے خون بہاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اور چاہے یہ زیادہ دولت کمانے کا یا زیادہ ترقی کرنے کا لالچ ہو کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے دوسرے انسانوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی خراب کرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کی زندگی بھی اجیرن کر دیتے ہیں۔ تو انسانوں کی اپنے گناہ ہیں، اپنے غلط کام ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین میں اور سمندر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور پھر اس وجہ سے ان کے ان غلط اعمال کی وجہ سے ان کو اپنے کیوں کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔
اگر آپ ماحولیاتی آلودگی پر کام نہیں کریں گے، کلائمیٹ آپ کا جو ہے وہ آلودہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کے جو برے اثرات ہیں، ماحول جو درجہ حرارت کی ایک دم سے تبدیلی ہے، یعنی ابھی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے گرم علاقوں کے اندر گرمی حد سے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے اور سرد علاقوں کے اندر سردی حد سے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے، یہ یا بے موسمی جو بارشیں ہیں یا بارش کا نہ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے، اس کے اندر جو ہماری طرف سے گند ڈالا جا رہا ہے، جو ہماری طرف سے بے ربطگی پیدا کی جا رہی ہے۔ پانی کو اللہ نے صاف پیدا کیا ہے، لیکن اگر ہم خود سمندر کے پانی کو گدرا کر دیں گے، پولوشن کا ذریعہ بنیں گے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کے نتائج بھی ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ اللہ کی طرف سے ہر چیز بالکل پاک اور صاف ہے، لیکن اس کے اندر جو گندگی ہم پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے نتائج بھی ہمیں ہی بھگتنے پڑیں گے۔ اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان، مکی صورت ہے، اور اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ لقمان جو تھے یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اور عربوں کے ہاں ان کی حکمت کی باتیں بڑی مشہور تھیں، تو اللہ نے انہیں حکمت کی باتیں سنائی کہ لقمان کی جو باتیں تم جنہیں حکیم کہتے ہو، بڑا ذہین اور عقل مند کہتے ہو، دانا کہتے ہو، ان کی باتیں نبی علیہ السلام کی زبان سے سنو، اللہ کے کلام سے سنو کہ وہ کیا باتیں کرتے تھے۔ تو اگر تم ان کو حکیم مانتے ہو، عقل مند مانتے ہو، تو یہ تو وہی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کا ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث کو۔ اب لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو الحدیث کے بہت سے مختلف مفاہیم ہیں، اس کے معنی ہیں۔ ایک مطلب ہے کہ فضول قسم کی بات، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو فضولیات کو خریدتے ہیں، اور فضولیات کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ ایسا کلام لکھا جائے کہ جو فضول ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، یعنی کہانی، ناول لکھا جائے، جو ایک کہانی ہے لیکن اس کہانی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا مقصد ہے۔ یا کوئی ایسا ڈرامہ بنایا جائے، تھیٹر ڈرامے جو ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف ٹائم کے ضیاع کا ہے، کوئی ان کے اندر مقصدیت نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح سے آپ آج کے سوشل میڈیا کے اوپر لہو الحدیث کی مختلف صورتیں دیکھتے ہیں، یعنی آپ کو 1 گھنٹہ پروگرام آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہوگی، فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس کا دوسرا مفہوم اس آیت کے پس منظر کے اندر، جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں، تو پھر یہ اس وقت کی بھی ایک تصویر اللہ یہاں پہ دکھا رہے ہیں۔ نضر بن حارث ایک بہت بڑا مکے کا سردار، اس نے ایران سے رستم کی اور دیگر کچھ کہانیوں کو جو ہے وہ خریدا، اور وہ اس لیے کہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے اگر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ رستم کی کہانیاں اور یہ فضول قسم کی کہانیاں ان کو سنائیں، تاکہ یہ قرآن کا کلام نہ سنیں بلکہ ہمارا کلام سنیں۔ تو اسے قرآن نے لہو الحدیث کہا ہے۔ جو قرآن کے مقابلے میں قرآن سے دور کرنے کے لیے کلام پڑھا جائے گا، وہ لہو الحدیث ہوگا۔ بھلا قرآن کے مقابلے میں بھی کوئی اور چیز ہدایت دے سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لہو الحدیث ہے۔ اور یہ کیوں لے کر آئے ہیں، کیوں یہ لہو الحدیث لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے رستے سے روک دے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ تو لہو الحدیث آج کے دور کے اندر بھی اس کی جو مختلف صورتیں ہیں، یہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دوری کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی یاد سے لوگوں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ تو لہو الحدیث سے اجتناب کرنا، اور جو آدمی لہو الحدیث خریدتا ہے یا لہو الحدیث کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو لے جاتا ہے، وہ گویا کہ وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر کیا، اور ایک باپ کی اپنے بیٹے کو جو نصیحت ہے، اس میں بہت سے اسباق ہیں۔ پہلا تو سب سے پہلا سبق ہی یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کی تربیت، اس کی اصلاح اور اس کی کردار سازی کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے تو بس یہ نہیں کہ بس وہ خود ہی بڑے ہو جائیں گے اور پھر اپنے شعبہ زندگی میں جا کے اپنا کام کریں گے، نہیں، اس کی اخلاقی تربیت، علم وہ حاصل کر لے گا، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بن جائے گا، لیکن اس کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ کوئی اور کسی کی ذمہ داری نہیں، وہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور سبق، بہت اہم سبق، اس موضوع پر پہلے ایک دن سوال بھی آیا تھا کہ کیا بچوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی ذمہ داری ہے؟ تو بچوں کی تربیت دونوں کی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں ماں کی بھی مثال آئی ہے، باپ کی بھی مثال آئی ہے۔ حضرت مریم ایک ماں تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ایک خاتون کا ذکر ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کی۔ تو ماں کا جو پرورش کے اندر رول ہے، تربیت کے اندر رول ہے، وہ بھی،
اور باپ بھی، حضرت لقمان کا اللہ نے ذکر کیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو دونوں کا کام ہے کہ دونوں اولاد کی تربیت کے اوپر توجہ دیں. صرف ماں کے حوالے کر دیں یا صرف باپ کے حوالے کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان گھروں میں جہاں پہ صرف ایک ہی تربیت کا کام کرے اور دوسرا نہ کرے، وہاں پہ بچوں میں تھوڑا سا یعنی ان بیلنس ہو جاتے ہیں بچے. تو دونوں کو، میاں بیوی کو دونوں کو مل کے پہلے اپنا ایک ذہن ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، پھر اس پیٹرن کے اوپر، اس رستے کے اوپر بچوں کو ڈالا جائے. لیکن اگر ماں باپ میں اختلافات ہوں گے تو پھر بچے جو ہیں وہ اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کے نہ باپ کی مانیں گے نہ ماں کی مانیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دونوں کی آپس میں نہیں بنتی. اس لیے ہمیں دونوں میں سے کسی ایک کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی سن کے ادھر سنا دو اور اس کی ادھر سے سن کے ادھر سنا دو اور اپنا مطلب نکالو. اور بچے کی سرشت میں، بچے کی عادت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اور وقتی طور پر کھیل کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے وہ نصیحت سے اپنے آپ کو دور کر کے رکھتا ہے. یعنی اسے نصیحت سننا اچھا نہیں لگتا. اور جو باپ بہت زیادہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوں، پھر بچے ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ کھیلیں بھی، ان کے ساتھ اچھا وقت بھی گزاریں، لیکن ان کی نصیحت کا، ان کی تربیت کا اہتمام بھی کریں. اور جب نصیحت شروع ہوگی یا تربیت شروع ہوگی تو سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اللہ کے ساتھ شرک، اس کی اجازت نہیں ہے. باقی سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن شرک نہیں ہو سکتا. یعنی شرک اگر انسان کر لے گا تو پھر وہ اس دائرے میں چلا جائے گا جس کی معافی نہیں ہے. انسان سے غلطی ہو جائے، جھوٹ بول لے انسان، جو ہے اس سے بد نظری ہو جائے، انسان سے تکبر ہو جائے، یہ سارے کام ہیں جن کے اوپر انسان کو معافی مل جاتی ہے. لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان بغیر توبہ کے مر جائے اور شرک کے اندر انوالو ہو تو پھر چاہے اس نے کتنی نیکیاں کی ہوں، وہ نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. تو حضرت لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے شرک سے اجتناب کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہے کہ انسان شرک کرے. پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو ہم نے وصیت کی کہ وہ اپنی اولاد، یعنی انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے. اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے کہ اس کی ماں بڑی تکلیف کے پروسیس سے گزر کر اسے دنیا میں لے کر آتی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر اس کی جو تربیت اور اس کا جو ابتدائی وقت ہے بچے کا، وہ خود سے اپنی زندگی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اسے 2 سال کا وقت چاہیے ہوتا ہے جب ماں کی توجہ اور ماں کی طرف سے اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا جاتا ہے. جانوروں کے بچے میں اور انسان کے بچے میں بہت فرق ہے. ایک تو اس حوالے سے کہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے بچے کو اتنا ٹائم کھڑے ہونے میں لگتا ہو جتنا انسان کے بچے کو لگتا ہے. اور دوسرا یہ کہ باقی جانوروں کے بچے پھر بہرحال کسی نہ کسی انداز میں بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کبھی بھی اپنے ماں باپ کے بغیر اس کو زندگی میں آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتا. تو اللہ نے کہا کہ وہ جو مرحلہ ماں گزارتی ہے، ایک تو جب وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جب باہر آ جاتا ہے پھر اس کو جو وہ ٹائم دیتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، وہ جو مشقت اٹھاتی ہے وہ. اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور اصولی بات کہی والدین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کہ ماں باپ کی مہربانی، ان کی شفقت، ان کی توجہ اپنی جگہ، لیکن اگر وہ تجھے شرک کے اوپر اصرار کریں، اگر تجھے ایسے کام کا حکم دیں جو اللہ کی بغاوت اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، فلا تطعهما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. ولیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اب اطاعت نہیں کرنی لیکن ان کے ساتھ پھر بھی تمہیں اچھے انداز سے پیش آنا ہے. اگر والدین غلط بات کا حکم دیں، اطاعت نہیں کرنی لیکن بے ادبی نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی اور ساتھ ہی آپ نے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، ان کو گالم گلوچ نہیں کرنا ہے. تو اطاعت تب کریں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں. اگر اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جانے کی بات کریں، ان کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں، تو پھر اطاعت نہیں کرنی، البتہ ادب کا دائرہ جو ہے وہاں پہ موجود رہے گا. اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی سے بہت سی مثالیں ہیں. اب وقت نہیں ہے لیکن مختصر طور پر کہ جو بیٹا مسلمان ہوتا تھا اور اس کی ماں یا اس کا باپ نان مسلم ہوتا تھا، تو اب یہ بیٹا اور اپنے یا بیٹی اپنے والدین کے حق میں دعا گو رہتے تھے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے اور نرمی سے پیش آتے تھے. اور اگر کوئی ماں باپ ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تو ان کے ساتھ بھی وہ اخلاق اور کردار کے دائرے کے اندر رہ کے معاملہ کرتے تھے، کیونکہ خونی رشتہ ختم نہیں ہوتا، خونی رشتہ باقی رہتا ہے.
تو آج کے دور میں بھی اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ یہ صورتحال ہو، یا ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، انہیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوتا۔ باپ اگر بوڑھا ہو گیا ہے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور وہ خدا کا انکار کرتی ہے یا خدا کو نہیں مانتی ہے، تو بھی اس کی خدمت یہ ذمہ داری ہے اولاد کی، وہ اسے کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو۔ اور پھر آخر ایک تیسری نصیحت حضرت لقمان نے کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے جو اللہ کا علم ہے، اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اگر تو ذرا برابر بھی کوئی نیکی کرے، پھر وہ تو نیکی اسے کسی چٹان کی تاریکی کے اندر یا آسمانوں کی وسعتوں کے اندر یا زمین کی گہرائیوں کے اندر لے جا، یعنی اس نیکی کو، اس ذرا برابر نیکی کو اگر، یا اس چھوٹے سی چیز کو اگر تو کسی جگہ سمجھتا ہے کہ تو چھپا سکتا ہے تو چھپا لے، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، تو نیکی کا چھوٹا کام کر یا تو نیکی کا بڑا کام کر۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تو کوئی نیکی کا چھوٹا سا کام کرے گا جسے تو بہت معمولی سمجھتا ہے، اللہ اس کا رزلٹ بھی قیامت کے دن تجھے دکھائیں گے۔ اور اگر تو برائی کا کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے جسے تو بہت معمولی سمجھ کے، بلکہ تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ گناہ بھی نہیں ہے، اللہ اسے بھی قیامت کے دن لے آئے گا۔ وہ کسی چیز کو مخفی نہیں رکھے گا۔ تو اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، یہ تو عقائد کی بات تھی، اب عمل کی بات ہے۔ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا، بھلی بات کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برے کام سے روک جا، اپنے آپ کو بھی روک لے اور دوسروں کو بھی روک دے، واصبر علی ما اصابک، اور تو جو بھی تجھے تکلیف پہنچے، جو بھی مشکل آ جائے، اس میں صبر کا رویہ اپنا لے۔ ان ذالک من عزم الامور، اور صبر کا رویہ اپنانا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، عمل کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور نماز اعمال میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ کی عبادت جب کرتا ہے تو نماز کو کبھی مت بھولے۔ اچھے لمحات ہوں، برے لمحات ہوں، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، انسان تھکا ہو یا فریش ہو، نماز کو ادا کرے۔ اور اسی لیے بچوں کو اگر بچپن سے نماز کی عادت پہ نہ ڈالا جائے تو پھر بڑے ہو کے اس عادت کو اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹے نماز کو قائم کرنے کی عادت اپناؤ، نماز پڑھا کرو۔ اور باپ کا کام یہی ہے کہ وہ سمجھاتا رہے، خود کھڑا ہو نماز کے لیے تو بچوں کو ساتھ کھڑا کرے، اور بچے بڑے ہوں تو پھر ان کو نصیحت کرتا رہے، سمجھاتا رہے۔ اور پھر بھی اگر وہ تساہل کریں تو پھر اللہ کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اس کے بعد پھر وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اب یہاں پر لوگوں کے ساتھ معاملہ جب کرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ معاملے میں دو اہم نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ اس میں پہلی تو یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال کو نہ پھیلا، اور دوسری یہ کہ اکڑ کر مت چل۔ تو دونوں جو ہے وہ ایک کے اندر عاجزی اتنی نہ ہو کہ انسان عاجزی میں بچھ جائے کسی کے آگے، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کے گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دے، یہ رویہ نہ ہو، بلکہ ایک، اور نہ ہی غرور اور تکبر ہو، طاقت کے گھمنڈ میں انسان گرفتار ہو جائے، بلکہ ایک میانہ روی انسان جو ہے وہ میانہ روی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلائے۔ تو دونوں کے درمیان میں ایک اعتدال کی زندگی انسان کو بسر کرنی ہے۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنی چال کے اندر بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے اور آواز کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، یعنی چال بھی شریفانہ ہو اور گفتگو بھی شریفانہ ہو، نہ چال سے کمزوری کا احساس ہو کہ بڑا ہی کوئی مریل قسم کا آدمی جا رہا ہے یا بڑا ہی کوئی متکبر جا رہا ہے، اور نہ ہی گفتگو سے کہ بہت زیادہ اونچا بولے کہ لوگ اس کی آواز سننا پسند نہ کریں، اور نہ ہی اتنا دھیما بولے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی آواز ہی نہ آئے۔ تو یہ ایک، یعنی انسان کو اپنے اخلاق کے اندر، اور اخلاق میں چاہے اس کی گفتگو ہے، دوسروں کے ساتھ معاملہ ہے، یا اس کی چال ہے، اس کا لباس ہے، اس کی گفتگو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایک اعتدال کی، ایک بیلنس اس کو جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ ایک نصیحت
توجہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کو کروانی ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ کب واقع ہوگی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ جانتے ہیں بارش کے وقت کو، بارش کو کب کہاں پہ نازل ہونا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ارحام کے اندر ہے، یعنی ماں کے رحم کے اندر ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور اللہ جانتے ہیں کہ کل کسی نے کیا کمانا ہے، کل اس کے ذمے کیا رزق اس کو ملنا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ کب کس کی موت واقع ہوگی، کس جگہ پہ اس کی موت واقع ہوگی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور خبیر ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو بات ہے قیامت کا علم، تو ظاہری بات ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اس کی کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور بارش کا علم اور اسی طرح سے جو ماں کے رحم کے اندر جو چیز ہے اس کا علم آج کی دنیا کو پتہ ہے۔ آج کی دنیا نے سائنس کے ذریعے ترقی کر کے اس کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کتنی بارش جو ہے وہ متوقع ہے، اس کے اندر ایسٹیمیشن جو ہے اس میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کو مجموعی طور پر بات پتہ چلتی ہے۔ اور اسی طرح ماں کے رحم میں کیا ہے یہ انسان کو پتہ ہے۔ تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو پتہ ہے؟ تو اب یہاں پہ جو قرآن کا انداز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آخری دو صفات میں اللہ نے کہا وما تدری، یعنی یہ جو ادراک ہے، یہ جو علم ہے آخری دو چیزوں کا، کہ کس کو کل کیا رزق ملنا ہے اور کس کی موت کہاں واقع ہونی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا نہیں رہوں گا، اور زندہ رہوں گا تو کل میرے رزق میں کتنا اضافہ ہوگا، کتنا رزق مجھے ملے گا، اس کا مجھے نہیں پتا۔ آج میں یہاں پہ جاب کر رہا ہوں، کل یعنی پرسوں ترسوں اگلے سال اگلے ہفتے کہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں گا مجھے نہیں پتا، میرے کیریئر کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہ جو ماں کے رحم ہے اس کی ایک معمولی علم کی جو کہہ لیں کہ ایک حد تک اللہ نے علم انسانوں کو دیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وما تدری، کہ تم نہیں جانتے کیا کچھ رحم کے اندر ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اور پھر علم کا جو ایک مفہوم ہے مفسرین نے یہ لکھا کہ صرف یہ پتہ چل جانا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یا وہ کس سٹیج پر ہے، یا اس کی کیا جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، یہ علم کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ اس علم کی نسبت کریں گے تو وہ چیزیں کہ جو کسی مشین سے ناپی نہیں جا سکتی، یعنی انسان کا رزق، کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ کتنا عرصہ کمائے گا، اتنا اس کا رزق ہوگا، اور اس کی جو خوش بختی یا بدبختی ہے، سعید ام شقی، جو حدیث میں بھی ذکر ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سعادت یعنی خوش بختی یا بدبختی یہ لکھ دی جاتی ہے، اور پھر اس نے اسی پیٹرن کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق اس حوالے سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آگے پھر سورہ حامیم سجدہ ہے، اور مختصر سی صورت ہے، 30 آیات ہے صرف، لیکن اس صورت کی اہمیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے صحیح ترمذی میں جہاں پہ یہ ہے کہ آپ سورہ ملک پڑھتے تھے، وہیں پہ اس صورت کا ذکر کہ آپ حامیم سجدہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر فجر میں جمعے کے دن، جمعے کی فجر میں آپ اکثر جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ اور سورہ انسان کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ اس کے مضامین کی وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت، جو ایمانیات کا ایک کہہ لیں کہ خلاصہ ہے، وہ اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آخر میں سورہ احزاب ہے۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور یہ احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، حزب ایک گروہ اور احزاب بہت سے گروہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت یہاں پہ یہود بستے تھے، یہود کے قبائل رہتے تھے، اور ان کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اب یہ میثاق مدینہ اس بات کا ایک معاہدہ تھا کہ مدینہ کے اندر مسلمان بھی، یہود بھی، اور مدینہ کے مشرکین یا دیگر لوگ اس معاہدے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی بسر کریں گے۔ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، ہر ایک دوسرے کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ آزادی اظہار رائے کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو یا کسی کے نبی کو یا کسی کی کتاب کو گالی دینا شروع کر دیں۔ تو آزادی ہر ایک کو اپنے عمل پر ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر مدینہ کے اوپر یہودیوں کا کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے تو مسلمان یہودیوں کے ساتھ مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، اور اگر مسلمانوں کا دشمن مدینے پہ حملہ آور ہو جائے تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینے کا دفاع کریں گے۔ تو یہ موٹی موٹی اس کی شقیں تھی میثاق مدینہ کی۔ تو اب یہاں پہ میثاق مدینہ کے اندر یہود کے 3 قبائل جو وہ شریک تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع
اور بنو قریظہ۔ اب انہوں نے اس معاہدے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ اب بنو نذیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا، اور یہ خیبر میں جا کے جہاں پہ دیگر یہود بھی تھے اور مضبوط تھے وہاں پہ آباد ہو گئے تھے۔ اب خیبر کے جو یہ بنو نذیر ہیں، انہوں نے دراصل سازش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے نکالا جائے اور مسلمانوں کو صفایا کیا جائے۔ تو انہوں نے غطفان اور اسی طرح مشرکین مکہ اور دیگر قبائل کے پاس جا کر ان سے بات چیت کی کہ مدینے کا گھیراؤ کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا خاتمہ کیا جائے۔ اور مدینہ کے اندر جو قبیلہ اس وقت موجود تھا بنو قینقاع کا، بنو قریظہ کا، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے پلان کیا کہ اندر سے یہ جو بنو قریظہ ہے یہ، اور باہر سے یہ جو لشکر آئیں گے یہ مسلمانوں کا صفایا کریں گے۔ تو یہ پلان تھا ان کا۔ اب یہ 5 ہجری کے اندر غزوہ ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں موجود ہیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ تمام اطراف سے جو حملہ آور ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور 10,000 کے قریب ایک لشکر ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب بہت بڑی تعداد تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس ایک تجویز ہے کہ اگر ہم احد کو اپنی بیک پہ رکھ لیں اور مدینہ کی جو آبادی ہے یہ ہمارا فرنٹ ہو، اور یہ جو سائڈ بچتی ہے اس سائڈ کے اوپر ہم ایک خندق کھود لیں، تاکہ یہ رکاوٹ ہوگی ان حملہ آوروں کو مدینہ پر حملہ کرنے سے۔ بیک سے وہ آ نہیں سکیں گے، احد ہے اور مدینہ کے اندر ہم خود موجود ہوں گے، تو جو اس کا درمیانی علاقہ ہے احد اور مدینہ کا، اس کو ہم خندق، اور یہ تقریباً 5 کلومیٹر کا رستہ ہے، یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو 20 دنوں کے اندر یہ خندق کھودی گئی۔ اس کے اندر بہت ہی ایمان افروز واقعات ہیں خندق کی کھدائی کے دوران اور اس جنگ کے درمیان، جن میں سے بہت مشہور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان کو مارتے ہوئے حضور نے کہا کہ مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے ہیں، مجھے شام کے، فارس کے اور یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں کہ یہ مسلمان فتح کریں گے۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 سال کے عرصے میں حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ تینوں محلات جو تھے یہ مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی ہے اور سختی برداشت کی ہے۔ یہ تقریباً 1 ماہ تک یہ لشکر جو تھے یہ مدینہ کے اس خندق کے باہر کھڑے رہے ہیں، درمیان میں کوشش کی ہے اس کو کراس کرنے کی، لیکن وہ اتنی گہری تھی اور چوڑی تھی کہ اس پر سے ایک دم جو ہے وہ اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو 30 دن وہاں پہ رکے رہے، اور 30 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا، ایک سخت آندھی آئی اور طوفان آیا ہوا کا، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس ڈیفنس کو کامیاب بنایا جو حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے اختیار کیا تھا، اور یہی آپ کی فتح تھی۔ تو اللہ نے ان آیات کا ذکر کیا ہے سورہ احزاب کی ابتدا میں، اور یہاں پہ اللہ نے اس آیت کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر جنود آ گئے، لشکر کے لشکر آ گئے، فارسلنا علیہم ریحا، تو پھر ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی اپنی فوجیں ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، تو ان کو بھگانے کے لیے اور ان کو وہاں سے واپس بھیجنے کے لیے اللہ نے ہوا بھی بھیجی اور اپنے لشکر بھی بھیجے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور آپ کی سیرت اور آپ کے منصب کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم آیت ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر حوالے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے بہترین اخلاق کے مالک ہیں، خوشی کے لمحات ہوں یا تکلیف کے لمحات ہوں، جنگ کے لمحات ہوں، امن کے لمحات ہوں، یا ذاتی طور پر کوئی انسان باپ کا کردار ادا کرتا ہو، یا کوئی انسان کسی ریاست کا سربراہ ہو جائے، یا کوئی اپنے کسی بھی چھوٹی سی تنظیم کا یا چھوٹے سے علاقے کا ذمہ دار بنا دیا جائے، کس بھی حیثیت میں آپ حضور کو دیکھیں، تاجر کی حیثیت میں دیکھیں، استاد کی حیثیت میں دیکھیں، باپ کی حیثیت میں دیکھیں، دوست کی حیثیت میں دیکھیں، حضور ہر دائرے میں، حضور ہر تصویر میں ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور سیرت کی لائبریری کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ تفصیلات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بہترین استاد ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بہترین باپ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بہترین دوست ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بہترین سپہ سالار ہیں۔ یہ ساری تفصیلات حضور کی زندگی کے اوپر باقاعدہ جو کتب لکھی گئی ہیں، جو بایوگرافیز لکھی گئی ہیں،
اس میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے حضور علیہ السلام کی مختلف جو اخلاقی صفات ہیں ان کو صرف ایک صفت کو لے کے لکھا ہے لوگوں نے کہ حضور علیہ السلام اگر تجارت کا شعبہ ہے تو تجارت میں آپ کیسے تاجر تھے، اور کسی نے حضور علیہ السلام کی صرف شمائل کے اوپر لکھا ہے، آپ کی جو شمائل تھے، آپ کی جو اخلاق تھے اس کے اندر مختلف پہلوؤں کو کسی نے الگ الگ لکھا اور کسی نے اکٹھا کر کے لکھا۔ تو یہ سیرت کا ایک وسیع مضمون ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کوئی اور شخصیت آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس میں ایک پہلو ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بہت اچھا ہوتا ہے، اس پہلو سے رہنمائی حاصل کرنا یا اس پہلو سے کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا یہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص ہوتا ہے جو وقت کی بہت اچھی پلاننگ کرتا ہے، تو اس وقت کی پلاننگ اس کا جو میتھڈ ہے اس سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے وقت کو بہتر استعمال کرتا ہے۔ کوئی شخص ہے کہ جو مثال کے طور پر اپنے بزنس کے حوالے سے وہ اس کا ایک ایکسپیرینس ہے اور اس کا اس نے اپنا ایک کیریئر بلڈ کیا ہے، تو اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ اس نے کیسے کام کیا۔ یہ اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ البتہ اخلاقی صفات میں ایک انسان اخلاقی طور پر کس طرح بلند ترین درجے پر پہنچ سکتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخصیت جو ہے وہ دنیا کی تاریخ کے اندر پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو اخلاقی صفات میں حضور علیہ السلام انسانوں میں سب سے ٹاپ پر ہیں، اسی لیے حضور کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور یہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور بطور خاص پھر اللہ نے کہا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے زندگی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہوں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہوں، تو ان کو بطور خاص حضور علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی لینی ہے۔ ویسے عمومی طور پر دنیا کے سارے انسانوں کے لیے حضور کی زندگی میں بہت ہی زیادہ رہنمائی موجود ہے اگر کوئی لینا چاہے تو۔ ہاں کوئی نادانی کی وجہ سے اور منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے اور کسی خاص صحبت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے بارے میں نیگیٹو تصویر رکھتا ہے، تو یہ اس کی کمظرفی ہے، یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کی اس غلط فہمی کو دور کرنا، اس کے اس غلط تصور کو جو اس نے حضور کے بارے میں بنایا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ کہہ کے کہ بس وہ برا ہے نہیں، ہمیں اس تک حضور کی سیرت کو پہنچانا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے۔ اور یہی معاملہ مشرکین مکہ نے کیا تھا، حضور علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دی تھی۔ باہر سے کوئی آتا تھا اسے منع کرتے تھے کہ حضور کی بات نہیں سن۔ عمر طفیل دوسی ایک بہت بڑے شاعر تھے، تو وہ جب مکہ آئے طواف کے لیے تو مشرکین مکہ نے باقاعدہ ان سے کہا کہ یہ محمد نام کا جو شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قریب مت جانا، اس کا کلام مت سننا، یہ جادو کر دیتا ہے۔ تو وہ دوسی کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میرے کانوں میں آیات پڑھی تو مجھے یہ کلام اچھا لگا، تو میں نے جا کے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے پتا چلا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا کلام ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ مشرکین مکہ نے کہا کہ کلام مت سننا، یہ جادو ہو جائے گا، تو بھلا میرے پہ، میں عقل مند آدمی ہوں، شاعر ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، مجھ پہ تو اثر نہیں کرے گا؟ مجھے کلام کی نزاکتوں کو پتہ ہے، کون اچھا سا کلام ہے، کون برا کلام ہے، کون سا کلام کے اندر جادو ہے، تو میں سنتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور کہا کہ مجھے کلام سنائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی آیات سنائی، تو جب آیات سنی تو دل کی دنیا اب قرآن کے حوالے کر دی اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضور علیہ السلام کو بتایا کہ جب میں آیا تھا تو مجھے منع کیا گیا تھا کہ آپ کو کلام نہیں سننا۔ تو یہ اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی اسلام کے مخالفین نے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا ہے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ حضور کی ذات سے اور حضور کی شخصیت سے لوگوں کو دور کر دو، اور ان کے حضور کی شخصیت کے بارے میں آج جو ایٹیچیوڈ اپنایا گیا کہ ایک نیگیٹو اور ایک غلط تصور، ایک جنگجو کا تصور، اور ایک جو ہے وہ نعوذ باللہ یعنی وہ کہ جو عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہو، شادیوں کا ذکر کر کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ غلط تصاویر ہیں جو ذہنوں میں بٹھائی گئی ہیں۔ تو اگر کوئی انسان خود حضور کی زندگی کا مطالعہ کرے، سیرت کی کوئی ایک کتاب پڑھ لے، ہاں لکھی اس نے ہو کہ جو حضور کا دشمن نہیں ہے، تو پھر یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اور حضور کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو آج بھی دنیا کے اندر جہاں کہیں حضور کے دشمن ہیں، حضور سے نفرت کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور کو پڑھا نہیں ہے، حضور سے رہنمائی نہیں لی ہے، حضور کی شخصیت کو دیکھا نہیں ہے۔ تو ان کو حضور کی تصویر دکھانا کتابی شکل کے اندر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔